چکے ہیں بالکل آخری منقبت سے ایک مطلب اور دو تین شعر انشاءاللہ پھر تو سماعت فرمائیں گے آپ حضرات. درود سے نوازیں ایک دفعہ مل کے محمد و آل محمد پر. ایک مطلب اور دو تین شعر سماعت فرما لیجیے بس. آلے رسول حق سے محبت کیے بغیر، اس بغیر کا لطف لیجیے گا. آل رسول حق سے محبت کیے بغیر انسان ہے ایسے جیسے طہارت کیے انسان ہے ایسے جیسے طہارت کیے بغیر. کیسے نبی کے روضے کی ہوں گی زیارتیں، کیسے نبی ہوں گی زیارتیں. اولاد فاطمہ سے مودت کیے بغیر. اور کیسے نبی کے روضے کی ہوں گی زیارتیں. پہلو میں گل کے خار پہ لعنت کیے بغیر. کیسے نبی کے روضے کی ہوں گی زیارتیں. پہلو میں گل کے خار پہ لعنت کیے بغیر. اور آخری شعر سماعت فرما لیجیے کہ جنت تو دور بوئے جنا تک نہ پاؤ گے. جنت تو دور بوئے جنا تک نہ پاؤ گے. اولاد فاطمہ سے محبت کیے بغیر. سرکار دل کر رہا ہے کیونکہ مولا غازی الفضل عباس سرکار کے حوالے سے یہ جشن منعقد کیا گیا ہے. ایک مطلب اور دو تین شعر بارگاہ مولا غازی پاک میں سماعت فرما لیجیے. اس کے بعد انشاءاللہ زیادہ دیر کی زحمت نہیں دوں گا آپ کو، آپ قبلہ کو سماعت فرمائیں گے. درود پڑھیں ایک دفعہ برائے خوشنودی مولا غازی الفضل عباس. اجازت ہے کیا دیکھیے گا. ایک مطلب اور دو تین شعر مولا غازی الفضل عباس سرکار کی شان میں. کانپتے ہونٹوں سے جب میں نے کہا ہے عباس، کانپتے ہونٹوں سے
جب میں نے کہا ہے عباس، دستگیری کو علی بن کے چلا ہے عباس، اور کوئی کیا سمجھے گا اس لال کی قدر و قیمت، کوئی کیا سمجھے گا اس لال کی قدر و قیمت، بس ڈھونڈا ہے تو بس ڈھونڈا ہے علی نے تو ملا ہے، اور منبر حق کے مصلی علی کے آنسو، منبر حق کے مصلی پہ علی کے آنسو، ارے جمع کرتے تھے فرشتے تو بنا ہے عباس، اور شعر پیش کر رہا ہوں، فاطمہ کو جو عطا کرنا تھا محسن کا بدل، دیکھیے گا یہ شعر سماعت فرمائیے گا، ارے فاطمہ کو جو عطا کرنا تھا محسن کا بدل، حق نے خود اپنے خزانے سے دیا ہے، جی سارے مل کے علی فاطمہ کو جو عطا کرنا تھا محسن کا بدل، فاطمہ کو جو عطا کرنا تھا محسن کا بدل، حق نے خود اپنے خزانے سے دیا ہے عباس، لوریاں دیں کبھی فضا نے کبھی زینب نے، لوریاں دیں کبھی فضا نے کبھی زینب نے، یعنی آغوش میں زہرا کی پناہ ہے عباس، اور شعر دیکھیں، اب تو جس ہاتھ میں دیکھو نظر آتا ہے علم، اب تو جس ہاتھ میں دیکھو نظر آتا ہے علم، یہ تیرے دستے بریدہ کی عطا ہے عباس، اور دوستوں آخری دو شعر پیش کر رہا ہوں، دوستوں اس کی وفاؤں کا سبق بھی دینا، دوستوں اس کی وفاؤں کا سبق بھی دینا، ارے تم نے بچے کا اگر نام رکھا ہے دوستوں اس کی وفا
دریا پا نظر کی تو یہ محسوس ہوا، میں نے دریا پا نظر کی تو یہ محسوس ہوا، جیسے ہر موج کے سینے پہ لکھا ہے۔ آخر اہل بیت جناب ڈاکٹر ضمیر حسن نقوی صاحب سے جلوہ افروز ممبر ہو کر اپنا ایمان افروز بیان سے مومنین کے دلوں کو منور فرمائیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سلطان وفا شہر بنگلور میں آپ حضرات منا رہے ہیں، اور یہ میرے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اتنی دور سے آپ حضرات نے ہمیں یاد کیا اور ہم پہنچ بھی گئے۔ آج کل بہت سی باتیں ناممکن ہوتی ہیں، لیکن جذبہ محبت اور ولا مشکل کاموں کو آسان بنا دیتا ہے۔ بے انتہا خوشی محسوس ہوئی کہ سرکار وفا کے سلسلے میں مسلسل 10 روز تک یہ ذکر یہاں عرصے سے ہو رہا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، اور جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اس لیے کہ یہ سوچ، یہ فکر پیدا ہونا کہ یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ ایک دو تقریروں میں بات کامل نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ علم کا سمندر ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 1400 سال سے ذکر ہو رہا ہے اور وہی حالات، وہی واقعات بیان ہو رہے ہیں، تو اسی کو بار بار بیان کرتے ہیں ذاکرین یا اشعار میں کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ذکر معجزہ ہے، اور اسے جتنی بار بھی آپ سنیں گے ہر بار نئے پہلو سامنے آئے گے۔ قرآن 1400 برس پرانا ہے، لیکن ہر آن تازہ ہے۔ ویسے ہی ذکر آل محمد بھی ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، صدیاں گزرتی جاتی ہیں اور حالات و واقعات سامنے آتے جاتے ہیں، تو عہد بعہد تازہ ہوتی جاتی ہیں، نئے مفاہیم، نئی فکر سامنے آتی ہے۔ واقعی جتنے بھی پہلو ہیں اور جتنی بھی ہستیاں ہیں، ان پہ جتنا بھی غور کیا جائے، جتنا بھی سوچا جائے، جتنا بھی بولا جائے،
ذکر کرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ علوم کا خزانہ ہے اور ہمارے مسائل کا اس میں حل ہے، اور صرف کسی ایک مخصوص ملت کے لیے نہیں بلکہ بین الاقوامی انٹرنیشنل دنیا کے ہر قوم کے لیے اس میں پیغام چھپے ہوئے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم ان چیزوں کو مختلف طریقے سے دنیا کو بتائیں اور سمجھائیں، اس لیے کہ کوئی بات کہہ دی جائے تو ذہنوں میں خلش پیدا کی ہے۔ جتنے بھی انبیاء گزرے یا دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں اور ان کے جو عظیم رہنما ہیں، ان سب کی حیات کی روشنی میں یہ ایک ایسا گھرانہ ہے آل محمد کا کہ یہ اتنا کامل ہے کہ ہر انسان ہر پہلو سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے اور اپنی زندگی کے لیے بہت کچھ لے سکتا ہے۔ بات ہے سمجھنے کی اور سمجھانے کی۔ انبیاء آئے آدم سے لے کر عیسیٰ تک، تو اللہ کی طرف سے ان کو منصب دیا گیا، عہدہ دیا گیا، اور ڈائریکٹلی ان پر واجب تھا کہ جو کام اللہ نے کہا ہے وہ کریں۔ اور جب انہوں نے وہ سارے کام کیے جو اللہ نے ان کے ذمہ لگائے تھے، تو آخر میں وہ صلہ بھی طلب کرتے تھے، تو ہم کو کیا دے گا؟ کچھ نہ کچھ مانگ لیتے تھے۔ اچھا، جتنے بھی انبیاء ہیں اگر آپ ان کی سوانح آیات پڑھیں گے یا قرآن کی آیات کے ذریعے انبیاء کو سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا انبیاء ہمیشہ مانگتے ہی رہے، چاہے وہ آزادی ہی کیوں نہ ہو۔ اس امت پہ عذاب نہ، اس امت پہ عذاب نہ، کوئی ایسا بھی نبی ہے جس نے یہ نہ مانگا ہو کہ اب یہ قوم ہمارے بس میں نہیں ہے، ان پہ عذاب ہے۔ اور بعض انبیاء تو ہیں کہ جو مسلسل امت کے لیے عذاب مانگتے رہے، اللہ سمجھاتا رہے، ٹھہرو ذرا اور دیکھ لو انہیں۔ جیسے حضرت نوح بار بار کہتے تھے ٹھہر جاؤ ذرا، صبر کرو شاید صحیح ہو جائے، اور تبلیغ کرو اور تبلیغ۔ تو دو چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو تمہید میں سمجھائی کہ اللہ کی طرف سے منصب ملاؤ، عہدہ ملاؤ کہ تم کو یہ کام کرنا ہے۔ عہدہ ملنا، منصب ملنا بہت بڑی بات، اور وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اور دوسری بات یہ کہ کام کرنے کے بعد، تبلیغ کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ مانگ بھی لیتے، سارے انبیاء نے مانگا، اور آئمہ جو گزرے ہیں، اولیاء جو گزرے، ان کو بھی عہدہ اور منصب ملا تھا۔ یہ دوسری بات کہ انہوں نے انبیاء کی طرح کچھ مانگا نہیں، بلکہ اللہ کو دیتے ہی گئے، چاہے وہ اپنا سری کیوں نہ ہو۔ فرق سمجھتے ہیں نا؟ تو ایک طرف انبیاء ہیں، اوصیاء ہیں، اولیاء ہیں،
کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کے میں بھی آپ کو نام سنا دوں گا کہ ان کو اللہ کی طرف سے نہ کوئی منصب ملا نہ ہوگا، نہ نبوت ملی، نہ امامت ملی، کچھ بھی نہیں ملا، لیکن کام سارے انبیاء والے کی، اور جو کام کیے بڑے بڑے تو صلہ بھی نہیں طلب کیا اور اس کی پرواہ بھی نہیں کی کہ ہمیں کیا صلہ ملے گا یا ملنا چاہیے، کام کر دیا۔ اس میں بہت سے نام آتے ہیں، 3 نام میں آپ کے سامنے یہ دیتا ہوں تاکہ میری بات سمجھ میں آ جائے کہ کام سارے انبیاء والے کیے، کام سارے ائمہ والے کیے، نہ صلہ طلب کیا نہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی منصب اور عہدہ تھا۔ 3 نام لیے دیتا ہوں، ایک ابو طالب ہے،